بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم آپ حضرات کو کوئی سرپرائز دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اور ہماری ملاقاتیں عام معمول کا حصہ ہیں۔ جس طرح جناب آصف علی زرداری صاحب، میں بھی یہاں آیا کرتا ہوں، وہ بھی تشریف لے آتے ہیں، تو آج کی ملاقات بھی ان کی طرف سے آج کھانے کی دعوت تھی۔ اور آپ لوگ چونکہ صحافی لوگ ہیں، ایسا پیچھا کر لیتے ہیں کہ بالآخر ہمیں وقت سے پہلے کہہ دینا پڑتا ہے کہ ہماری میٹنگ ہوگی، وہ ایک ایشو بن جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کا ایک بڑا ہائپ کریٹ ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں نواز شریف صاحب سے بھی ملا تھا اور وہاں بھی کافی تفصیلی باتیں ہوئی تھی، لیکن وہاں بھی سوائے بیمار پرسی کے اور کوئی ایجنڈا نہیں تھا، اور یہاں پر بھی سوائے اس کے کہ یہاں پر ان کے عشائیہ میں نے شرکت کی اور اس سے زیادہ کوئی ایجنڈا نہیں تھا۔ لیکن سیاسی لوگ جب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو مجموعی صورتحال پر تو بات چیت چلتی ہی رہتی ہے۔ تو الحمدللہ اس وقت جو مجموعی سیاسی صورتحال ہے پاکستان کی، اس پر مکمل یکجہتی ہے، اور جو بھی اس وقت ملک کے اندر مختلف ایشوز گشت کر رہے ہیں یا مختلف حلقوں میں ڈسکس کیے جاتے ہیں، ان پر بھی تقریباً ہماری ہم آہنگی ہے اس حوالے سے، اور ملک کو ان عناصر سے جو جعلی حکمران ہیں اور جعلی طور پر وہ پاکستان کے مسند حکومت پر مسلط ہیں، تو ان لوگوں سے قوم کو نجات دلانے کے لیے ہم یکسو ہیں اور ہمارا جذبہ یکساں ہے۔ باقی ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں گی اور ایشوز پر باتیں بھی ہوتی رہیں گی، اور جتنا جتنا کسی خاص ایشو پہ ہمارا اتفاق یا اس کو اناؤنس کرنے کا کوئی ضرورت پیش آئے گی تو آپ کے سامنے ہم رکھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو میں تو ان کا شکر گزار ہوں، انہوں نے ہمیں عزت دی ہے اور آج کا کھانے پہ انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ شریک کیا ہے۔ تو یہیں تک آج کا تو ایجنڈا محدود تھا۔ جی بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ کے طریقے کی طرح مولانا صاحب کی نوازش رہتی ہے ہم سے، ان کا پیار ہے، اور ہم ان کے یہ نہیں پتہ کہ وہ میرے بزرگ ہیں یا میں ان کا بزرگ ہوں، ہمارا یہ جھگڑا رہتا ہے عمر میں۔ باقی سیاست میں ہم دونوں ایک ہی نظریے پہ ہیں، ایک ہی سوچ پہ ہیں کہ اگر ہم نے اور اس وقت میں اس پریزنٹ حکومت کو چلتا نہیں کیا تو جتنا پاکستان پیچھے جا رہا ہے، جتنا لاس پاکستان کو ہو رہا ہے، اس کو پھر کور نہیں کر سکے گا، نہ ہم کور کر سکیں گے، نہ کوئی آنے والی حکومت کور کر سکے گی۔ تو یہ ہمارے پہ لازم ہے کہ ہم ان کے خلاف آواز بلند کریں، ان کے خلاف پوزیشن لیں، سٹانس لیں، اور آنے والی جنریشنز ورنہ ہمیں معاف نہیں کریں گی اگر ہم نے نہیں کیا۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ ہی لیڈ کرے، ہو سکتا ہے اگر ہم نے لیڈ نہیں لی تو کوئی اور پارٹی آ کے یا کوئی اور فورس آ کے بیچ میں سے لیڈ لے جائے گی۔ تو ہماری امید ہے کہ انشاءاللہ ہم کوئی نہ کوئی رائے عمل طے کر لیں گے جس سے میں اس کو کپتان کو گھر جانا پڑے گا انشاءاللہ۔ تو سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان موجودہ حکومت کو گھر بھیجنے پر اتفاق ہوا ہے، جلد تحریک چلائی جائے گی، یہ کہہ سکتے ہیں؟ آپ جو بھی چاہیں کہہ سکتے ہیں۔ آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ میرا خیال ہے طے یہ ہوا تھا کہ بس یہ اسٹیٹمنٹ جاری کرنے کی زبانی بس اب دوست والا دگا، بس یہ انہوں نے جو بات کی ہے صدر صاحب نے۔ اچھا سر، نواز شریف صاحب کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں آپ؟ بلاول صاحب جا چکے ہیں نا، بلاول صاحب ہو آئے ہیں۔ زرداری صاحب یہ بتائیے گا سر کہ جو آپ نے یہ سارے حالات آپ سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا، اور آپ دونوں کی طرف لوگوں کی نظریں ہیں۔ مولانا صاحب نے ایک تحریک کا اعلان کیا تھا، آپ نے اس کو سپورٹ آپ نے کیا تھا۔
اب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا وقت ہے مزید، آپ کتنا وقت دینا چاہتے ہیں، اور وہ جو آپ کا ایک عملی کام ہے کہ میدان عمل میں آپ نے وہاں سرگرمی میں بھی وہ بھی بات کی، تو کب تک شروع کریں گے، یہ کب تک؟ میرا ہر چیز موسم پہ ہوتی ہے. موسم رمضان میں، اس کے بعد محرم میں، تو موسم پہ ڈپینڈ کرتی ہے. وار، اسٹرائک، فائٹ، آل از ویدر. سر آپ نے کہا کپتان کو جانا پڑے گا. سر اس کے نتیجے میں ان ہاؤس تبدیلی ہوگی یا مڈ ٹرم ہوں گے؟ یہ دیکھیں گے. اینی لیسٹ پاسبل پوائزن. زرداری صاحب یہ بتا دیں کہ عمران خان نے ایک عالمی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مودی کا جیتنا لازمی ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ مودی کا جو یار ہے غدار ہے. تھینک یو.